محترم ناظرین، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اسلامی تاریخ میں ایک نہایت اہم اور روحانی واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ ضرور مکمل سماعت فرمائیں اور چینل پہ بنے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کا واقعہ اسلامی تواریخ میں ایک نہایت اہم اور روحانی واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی بیٹی تھی اور ان کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ نکاح اسلامی تاریخ کے اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے دن کے لیے تیاریاں کی۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ کی سادگی اور انکساری کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادہ اور بابرکت طریقے سے یہ رخصتی انجام دی۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو ان کے گھر لے جائیں۔ حضرت علی اپنی زوجہ محترمہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو لے کر اپنے نئے گھر آئے۔ اس موقع پر حضرت علی کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو برکت عطا فرمائے اور ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ رخصتی کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کی زندگی کا آغاز نہایت سادگی اور قربانیوں سے ہوا اور ان کی ازدواجی زندگی اسلامی تواریخ میں مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سادگی، انکساری اور دینی روحانی کی اہمیت کا درس دیتا ہے۔ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی رخصتی کا واقعہ اسلامی تواریخ کا ایک عظیم اور درس آموز واقعہ ہے جو سادگی، محبت اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کی عکاسی کرتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا وقت قریب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ان کی تیاری کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت علی کی مالی حالت سادہ تھی اور ان کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے، لیکن نبی اکرم نے اس معاملے میں سادگی کو اہمیت دی اور اس موقع پر کسی بھی غیر ضروری رسوم و رواج سے اجتناب کیا۔ خاتون جنت فاطمہ کی شادی کا حق مہر بھی انتہائی سادہ رکھا گیا تھا، جس میں ایک زرہ اور کچھ معمولی سا سامان شامل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کے رشتے کو برکت دے، ان کی زندگی کو خوشیوں اور رحمتوں سے بھر دے۔ رخصتی کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو رخصت کرتے ہوئے نہایت محبت اور شفقت سے انہیں نصیحتیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت فاطمہ کو گھر کے اندر ایک ساتھ دعا کے لیے بلایا۔ انہوں نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی ازدواجی زندگی میں محبت، سکون، خوشحال عطا فرمائے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی نہایت سادگی سے ہوئی اور انہیں اپنے گھر میں حضرت علی کے ساتھ محبت، احترام کے ساتھ داخل کیا گیا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی کا آغاز نبی اکرم کی دعاؤں اور رحمتوں کے ساتھ ہوا۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کی ازدواجی زندگی ایک مثالی زندگی تھی جو سادگی، تقوی اور قربانیوں سے بھرپور تھی۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی کے ساتھ نہایت احترام، محبت کے ساتھ زندگی گزارتی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ ہمیشہ دیا۔ ان کی زندگی میں مشکلات، چیلنجز بھی آئے، لیکن دونوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور ہر مشکل کا سامنا صبر اور استقامت سے کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شخصیت اسلامی معاشرے میں خواتین کے لیے ایک مثالی نمونہ اور ان کی سادگی، تقوی اور قربانیوں کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی رخصتی اور ان کی ازدواجی زندگی کا یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ سادگی، محبت اور دینی اقدار کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہم ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی کا واقعہ اسلامی تواریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جو سادگی، تقوی اور خاندانی اقدار کی حقیقی تصویر پیش کرتا ہے۔ اس واقعہ میں کئی اہم پہلو ہیں جو اس عظیم ہستی کی سیرت اور اسلامی
اقدار کے بارے میں گہرے اسباق فراہم کرتے ہیں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید النساء العالمین یعنی عالمین کی عورتوں کی سردار کے لقب سے نوازا تھا۔ آپ کی سیرت میں سادگی، صبر اور خدا پر مکمل بھروسہ شامل تھا۔ آپ کی پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ ہوئی، جنہوں نے آپ کو اعلیٰ اخلاق اور اسلامی تعلیمات کی تربیت دی۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کا نکاح اللہ کی رضا کے مطابق طے پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ایمانی تقوی وفاداری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ یہ نکاح نہ صرف ایک خاندانی بندھن تھا بلکہ اسلام کے اصولوں پر قائم ایک مثالی رشتہ بھی تھا۔ خاتون جنت کی رخصتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو رخصت کرتے وقت نہایت محبت اور شفقت سے دعا کی۔ آپ نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئے اور گھر کو ایک پرسکون بابرکت جگہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی نصیحت کی کہ وہ حضرت فاطمہ کا احترام کرے اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ حضرت فاطمہ کی رخصتی کا واقعہ سادگی کی بہترین مثال ہے۔ کوئی بڑی دعوت یا جشن نہیں ہوا بلکہ یہ واقعہ انتہائی سادگی اور وقار کے ساتھ انجام پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا کہ ازدواجی زندگی کی خوشی اور برکت مال و دولت یا دنیاوی شان و شوکت میں نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کی پیروی اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اور محبت و احترام میں مضمر ہے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور علی کی ازدواجی زندگی اسلامی معاشرتی نظام کا ایک مثالی نمونہ ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہمیشہ ساتھ دیا اور ان کے گھر میں محبت، سکون اور خدا کی یاد ہمیشہ برقرار رہی۔ خاتون جنت نے گھریلو کام کاج خود انجام دیا اور حضرت علی نے ہمیشہ ان کی مدد و احترام کیا۔ اس مقدس جوڑے کے 4 بچے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم۔ یہ تمام اولاد اسلامی تواریخ میں عظیم الشان کردار کے حامل تھی۔ انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں دی۔ خاتون جنت کی رخصتی ان کی ازدواجی زندگی کا واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ زندگی میں سادگی، تقوی اور صبر کو اپنانا چاہیے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے کو سنجیدگی اور محبت سے حل کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ مال و دولت کی بجائے اخلاق، عزت، دینی اقدار پر مبنی رشتہ ہی حقیقی خوشی اور کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ خاتون جنت حضرت علی کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے جو آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت فاطمہ کی تربیت نبی کریم کی زیر نگرانی ہوئی جو خود سراپا رحمت، شفقت اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے والدین سے سادگی، صبر اور اللہ کے احکامات کی پابندی کا درس حاصل کیا۔ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ انتہائی محبت، احترام کا رشتہ رکھا اور اپنے والدین کی خدمت ہمیشہ پیش رہی۔ نبی کریم نے حضرت علی کو اپنی بیٹی کے لیے بہترین شوہر سمجھا کیونکہ علی کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو ایک مثالی شوہر کے لیے ضروری ہے۔ حضرت علی کی ایمانداری، بہادری، دینی علوم میں مہارت نے انہیں ایک ایسا شخص بنایا جس پر نبی کریم کو مکمل اعتماد تھا۔ خاتون جنت کی رخصتی میں کوئی شان و شوکت یا دنیاوی نمود و نمائش نہیں تھی۔ نبی کریم نے اپنی بیٹی کی رخصتی انتہائی سادگی کے ساتھ کی تاکہ امت کے لیے ایک عملی مثال قائم کی جا سکے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے رشتے کو برکت عطا کرے اور ان کی زندگی میں خوشیوں کا اضافہ کرے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے اپنی زندگی نہایت سادگی اور محبت سے گزار دی۔ دونوں ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی میں کوشاں رہے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا برتاؤ کیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنی تمام تر توانائی گھر کے امور میں لگا دی اور حضرت علی نے گھر کے باہر اور اندر ہر ممکن مدد کی۔ یہ جوڑا اسلامی تواریخ میں ایک ایسی مثال بنا جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی تعلیمات کی عملی تفسیر تھا۔ ان کی زندگی اور تقوی نے انہیں دنیا میں بھی ممتاز بنایا اور آخرت میں بھی ان کا مقام بلند کیا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد بھی اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نے اسلام کی بقا کے لیے عظیم قربانیاں دی۔ حضرت زینب نے بھی اپنے بھائیوں کے بعد کربلا کے واقعہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔
اس مقدس خاندان کی زندگی کا ہر پہلو ایک درس ہے جو ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی رخصتی اور ان کی ازدواجی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی سبق ہے۔ دنیاوی مال و دولت کی بجائے سادگی، تقوی اور اللہ کی رضا کو زندگی میں فوقیت دینی چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ایک خوشحال اور پائیدار ازدواجی زندگی کے لیے محبت، احترام اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری انتہائی ضروری ہے۔